السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مروہ، آپ کی یوٹیوب فیملی کے ایک نئی ممبر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنی زندگیوں میں مصروف اور اپنے کاموں میں مگن۔ آج جو موضوع لے کر میں آئی ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، وہ اس طرح کا ہے کہ ہمارا دھیان اس طرف بالکل جاتا ہی نہیں ہے۔ شاید کچھ لوگ ہوں جو اس طرح سوچتے ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ 2-4 لوگوں کے علاوہ اور کوئی بھی اس طرح سوچتا ہوگا جیسا میں سوچتی ہوں۔ میں سوچا کہ کیوں نہ اپنی یہ سوچ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری بات صحیح لگے اور آپ بھی اسی طرح کی سوچ اپنائیں اور عمل کرنے کا سوچیں۔ جی، تو بات کچھ یوں ہے کہ ہم اکثر ہی اپنی روزمرہ کی خرید و فروخت یا ضرورت کی استعمال کی چیزیں روزانہ ہی منگواتے ہیں، دکانوں پر سے بھی اور بازار سے بھی، اور خود بھی خریدتے ہیں، جن میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، فروٹ بھی ہوتے ہیں، سبزیاں بھی ہوتی ہیں، اور دودھ اور انڈے، ناشتہ، یہ تو سب روز ہر گھر میں ہی آتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھائی اس میں سمجھانے والی کیا بات ہے، وہ سمجھائیں نا۔ ہاں، اس طرف بھی آ رہی ہوں، ذرا سا صبر تو کریں۔ بات کو سمجھانے کے لیے بات کو شروع سے بات کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، اسی لیے میری بات تھوڑی سی کبھی کبھار لمبی ہو جاتی ہے۔ تو اصل بات یہ تھی کہ یہ ساری چیزیں ہم کس طرح لے کر آتے ہیں۔ اکثر لوگ، بلکہ ہم سبھی لوگ، جو شاپر دکاندار دیتا ہے اسی شاپر میں لٹکاتے ہوئے مزے سے لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ادھر ہی کہیں آس پاس کچھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کچھ مانگنے والے پھر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ان چیزوں کو بڑی حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم خرید کر اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ اکثر لوگ اتنا نہ خرید پاتے ہوں جتنا ہم خریدتے ہیں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنا ہم خرید رہے ہیں وہ بہت کم مقدار میں ہے اور ہم سے زیادہ لوگ خرید کر لے کے جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہم اس طرح کریں کہ اپنے گھر سے ہی ایک بیگ کپڑے کا اس طرح کا سلوا لیں جو کہ کوئی بھی چیز رکھنے کے لیے یا وزن اٹھانے کے لیے کارآمد ہو، اور پھر یاد سے جب بھی ہم گھر سے نکلیں، خاص طور پر پھل لینے کے لیے یا دودھ وغیرہ لینے کے لیے، تو وہ خود بھی ساتھ لے کر جائیں، یا اگر ہمارے شوہر یا بچے اس قابل ہیں کہ وہ یہ سب چیزیں لاتے ہیں تو انہیں بھی یاد سے دے دیا کریں کہ بھائی اس میں رکھ کر لے آیا کریں۔ ایک تو فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ کوئی مانگنے والا، یا خاص طور پر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اغوانی ہوتے ہیں زیادہ تر تو، اور بھی بچے جو مانگنے والے ہوتے ہیں، وہ حسرت میں مبتلا نہیں ہوں گے کہ ہم کیا چیز اور کتنی لے کے جا رہے ہیں۔ اور جو ہم لوگ ہیں، اگر ہم کم بھی خریدتے ہیں تو بھی ہم حسرت میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ہمارے بچے، اگر وہ ہمارے ساتھ جاتے ہیں تو وہ بھی اس حسرت میں مبتلا نہیں ہوں گے کہ ہمارے بابا نے یا مما نے یا ہمارے بھائی نے چیزیں کم خریدی ہیں اور باقی لوگ زیادہ خرید رہے ہیں، اور نہ ہی ان میں یہ احساس فخر پیدا ہو سکے گا کہ ہم زیادہ خرید رہے ہیں اور باقی لوگ دیکھو کتنی تھوڑی سی چیزیں خرید رہے ہیں۔ کیونکہ جب شاپر میں چیز ڈل جائے گی تو وہ ضرور نظر بھی آئے گی، لیکن اگر وہی ساری چیز کسی بیگ میں ڈل جائے گی یا تھیلے میں ڈل جائے گی جس میں سے کچھ نظر ہی نہ آ سکے، تو کیا پتہ کہ آپ نے کتنی چیز خریدی ہے۔ کیونکہ دکاندار سے بات چیت کرتے ہوئے بچے اتنا نوٹ نہیں کرتے، لیکن سامان کو دیکھ کر ہر کوئی نوٹ کرتا ہے، اور یہ بات صرف بچوں کی نہیں ہے، بڑے بھی اس حسرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کاش ہم بھی اتنا لے کر جا سکتے۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہی رہے گا اگر ہم اس طرح نہیں سوچیں گے۔ ہم خود بھی حسرت میں مبتلا ہوں گے، بچوں کو بھی کریں گے، اور وہ جو مانگنے والے چلتے پھرتے ضعیف لوگ ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، وہ بھی ان حسرتوں کا شکار رہیں گی۔
اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو اس محنت کا عادی بنا لیں کہ اگر ہمارے ہسبینڈ یا ہمارے بچے کچھ خریدنے جا رہے ہیں تو انہیں یاد سے وہ بیگ پکڑا دیں. ظاہر ہے کہ انہیں نہیں یاد رہے گا، یہ ساری محنت گھر کی خواتین کو ہی کرنی پڑے گی، اور پھر آہستہ آہستہ سب کو عادت پڑتی جائے گی اور انشاءاللہ یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. تو میں چاہ رہی تھی کہ اس طرف آپ لوگوں کی بھی توجہ کراؤں کہ ہم مل کر یہ محنت کر سکتے ہیں، ہم اپنی عادتیں بدل سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے بھائی یا ابا وغیرہ جب دودھ لاتے تھے تو دودھ کی بالٹیاں ہوتی تھیں، اس بالٹی میں دودھ آیا کرتا تھا، کبھی 2 کلو کی بالٹی، کبھی 1 کلو کی. اور مجھے یاد ہے ہمارے یہاں تو ایک چھوٹی بالٹی بھی تھی جس میں میں یا بھائی کبھی ½ کلو دودھ بھی لاتے تھے. ہمارے پرانے دور میں شاید لوگ زیادہ عقل مند تھے اور زیادہ سوچا کرتے تھے. اب ہم نے ہر چیز کا معیار بدل دیا، اب ہر چیز شاپروں میں آ گئی، سامنے آ گئی. کچھ لوگ تو صرف حسرت سے ہی دیکھتے ہیں، مگر ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو حسد سے بھی دیکھتے ہیں. تو اس طرح ہم یہ طریقہ کار اختیار کرنے میں ان دونوں چیزوں سے بچ جائیں گے، حسد سے بھی اور حسرت سے بھی. خود بھی بچ جائیں گے اور دوسروں کو بھی بچا لیں گے کہ بھائی ہماری چیزیں دیکھ کے حسد میں مبتلا نہ ہو، اور نہ ہم کسی کی زیادہ چیز دیکھ کے حسرت میں مبتلا ہوں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ ساری محنت تو ہم کر ہی لیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ آپ نے میری بات کو سمجھا ہوگا، اور خاص طور پر شاپنگ کرتے وقت اس طرح کے معاملات کا بہت زیادہ انسان کو واسطہ پڑتا ہے، رابطہ کہہ رہی ہوں میں، واسطہ پڑتا ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے نا، کبھی کبھار ہم واقعی خود بھی حسرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کاش یہ چیز میں بھی لے لیتی. اور کیونکہ اکثر ہی شاپرز پہ نظر پڑ جاتی ہے، ایسا کوئی نہ دکھنے والا تو یہ معاملہ ہے نہیں کہ بھائی خاص طور پر نظر ڈالی جائے، بس پڑ جاتی ہے تو ہو بھی جاتا ہے یہ سب. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ آپ جب سوچیں گی تو آپ کو بھی لگے گا کہ ہاں واقعی اس طرح کی بات ہوتی ہے. کبھی کبھی کوئی چیزیں تو شاپر میں آ ہی جاتی ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم زیادہ سودا یا زیادہ خاص طور پر پھلوں کی خریداری کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ پھل آج کل اتنے مہنگے ہیں کہ ہر انسان کی رینج سے دور ہیں، ہوتے ہی جا رہے ہیں. اور خاص طور پر اب آموں کا سیزن آ رہا ہے، اور آم ہر کسی کو، بچوں کو، بڑوں کو بے انتہا پسند ہوتے ہیں. تو اگر آپ اپنے گھر سے ہفتے کے ہفتے سودا لینے جاتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ اس میں پھل فروٹ بھی آتے ہی ہیں. تو پھر کوشش کر لیں کہ اس طرح کا کوئی بیگ بنا لیں جو آپ کی ان تمام چیزوں کو کور کر دے، نہ تو کوئی ہماری وجہ سے کسی حسرت کی تکلیف میں مبتلا ہو، اور نہ ہی ہمارے بچے اس طرح کی کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، اور نہ ہی ان میں ایسا کوئی احساس فخر ہو کہ ہم نے اتنے ساری چیزیں خریدی ہیں، انہیں دیکھو وہ اتنا سا شاپر لٹکا کے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بھی بچا سکیں گے اور بچوں کو بھی، اگر ہم اس طرح کی سوچ اپنا لیں گے تو. ان ساری باتوں کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اصلاح کی طرف اشارہ کرتی ہیں. کبھی کبھی ہم بہت ساری اچھی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا، اور اگر کوئی دھیان دلا دے تو پھر وہ چیزیں بھی اچھی ہو جاتی ہیں. ہو سکتا ہے میں نے آپ میں سے کسی ایک کا دھیان اس طرف کرا دیا ہو، میری اس بات سے آپ لوگوں کو بھی اس طرح کی کوئی سوچ آ گئی ہو، اور آپ بھی متفق ہوں کہ میری بات صحیح ہے. اگر آپ کو میری بات صحیح لگی ہے اور میری بات آپ کے دل تک پہنچی ہے تو چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.